کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ جس شخص اور اس کے نالائق ٹولے کا کیا دھرا ہے، ہم حیران ہیں کہ وہ کس بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ اس بات کا پرچار کر رہا ہے کہ وہ ملک کو بچا رہا تھا۔ اگر آپ صرف اسی ریلوے کی بات لے لیں، اب چھوڑ دیجیے پلیز، اگر آپ یہ صرف اس ریلوے کی ہی اگر بات لے لیجئے تو 45 بلین کا خسارہ جو ہے وہ یہ ریلویز کو دے کے گئے ہیں، جس سے ہر سال 2-3 ارب کم ہونا چاہیے تھا 36 سے جب ہم نے چھوڑا تھا، 11 ارب بڑھ گیا، اور انکم جو ہم نے چھوڑی تھی اس میں انہوں نے برائے نام اضافہ کیا ہے اور سارے نظام کو تلپٹ کر گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اور یہ صرف ریلوے کا حال نہیں ہے، پاکستان کے ہر ادارے کا عمران مافیا اور اس کے ساتھ جو سیاسی مسخرے تھے اور سیاسی یتیم تھے، انہوں نے ان کا کباڑہ کر دیا۔ اور اب یہ شخص جو ہے یہ 2-4 باتیں تواتر سے کر رہا ہے، اس لیے ضروری ہو گیا کہ اس کا ساتھ ساتھ جواب دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی دوسروں کو چور کہتا ہے وہ خود کیا ہے؟ خود یہ عادی چور ہے۔ عادی چور سے مراد یہ ہے، اور عادی مفت خور ہے۔ ساری زندگی یہ آدمی لوگوں کے مال پہ پلا ہے، کرکٹ کے دور سے لے کے آج تک اس کا یہی وتیرہ ہے۔ اسے کوئی پوچھے کہ تم 300 کنال کے گھر میں رہتے ہو، تھوڑا سا انکم ٹیکس دیتے ہو، یہ بجلی کا 1 مہینے کا بل اتنا نہیں آتا جتنا تم انکم ٹیکس دیتے ہو، تو تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تم جو لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہو، کبھی تم نے بتایا تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تم روٹی کس طرح کماتے ہو؟ مگر اس سوال کا کبھی جواب نہیں دیں گے۔ لوگوں پر اعتراض کرے گا جی فلاں کے بچے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے بچے کالا شاہ کاکو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم تو اب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار مرحوم اور حکیم سعید مرحوم دہائیوں پہلے بتا گئے تھے کہ پروجیکٹ عمران لانچ ہوگا، اور ابھی تھوڑے دن پہلے اس کی تصدیق جن صاحب نے دی ہے، ان کو آپ سب جانتے ہیں، اور انہوں نے اس انتخابی حلقے میں جہاں پی ٹی آئی کی حمایت وہ کر رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ پروجیکٹ عمران جو تھا وہ لانچ کیا گیا تھا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ پروجیکٹ ناکام کیسے ہو گئے۔ پروجیکٹ تو اسی وقت ناکام ہو گیا تھا، یہ نان سٹارٹر تھا جب شروع کیا گیا تھا، اور یہ آج شخص آوازیں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو کہ آئیں اور ملک کو بچائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو آئین سے کھلواڑ بھی کرتا ہے، جمہوریت کا نام بھی لیتا ہے، اور آئین کی حدود سے ہمیشہ تجاوز کرتا ہے۔ اس کے صدر کا بھی یہی حال ہے، اس کے سپیکر کا بھی یہی حال تھا، پنجاب میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ انہوں نے آئین کو ردی کی کتاب سمجھا ہے۔ اس سے پہلے یہ کام مارشل اور ڈکٹیٹر کرتے تھے، یہ ان سے بدتر ہے۔ یہ بظاہر ایک جمہوری لیڈر ہے، مگر یہ آئین اور قانون سے کھلواڑ کرتا ہے، اور جو شخص اس کی لائن کو ٹو نہیں کرتا اس کو گالیاں نکالتا ہے، اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے ابیوز کرواتا ہے، اور یہ پوری پارٹی اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ گھر سے لے کے جماعت تک ان کا ایک ہی کام ہے، یا جادو ٹونے کے ذریعے لوگوں کو پاگل کرو، یا ان کو چور بناؤ، یا ان کو غدار بناؤ۔ غداری کے ٹائٹل مارشل اور ڈکٹیٹر دیا کرتے تھے، یہ سول مارشل اور ڈکٹیٹر ہے ذہنی طور پر۔ مطلق العنان آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ اور کوئی آواز نہ آئے، صرف اس کی آواز آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ 22 کروڑ کا ملک ایک غیر متوازن آدمی کی خواہشات کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر متوازن آدمی بھی ہے اور احسان فراموش بھی ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ جس نے اس پر احسان کیا، اس نے اسی کو ڈسا اور اسی کی تھالی میں چھید کیا۔ اور آج کل بھی یہ جن کو گالیاں دیتا ہے وہ اس کے محسن ہیں، جو انگلی پکڑ کے اس کو چلا رہے تھے۔ اسے تو 2 قدم چلنا نہیں آتا تھا۔ جب وہ تمہارے لیے دوسرے ملکوں میں جا کے جو تمہارا کام تھا وہ کرتے تھے، اور وہ پیسے مانگتے تھے کہ ملک کسی طرح چلے، اس نلائی کا کام وہ کرتے تھے، تب ٹھیک تھے۔ جب اسے یہ مشورے دیتے تھے کہ بس کرو، اپوزیشن پہ یلغار بند کرو، تم حکمران ہو، ملک چلاؤ، اپوزیشن کو دیوار میں زندہ چننا تمہارا کام نہیں ہے، اس نے ایک بات نہیں سنی۔ پھر یہ کہتا ہے جی سازش ہوئی ہے۔ کیا سازش ہوئی ہے؟ تم کسی سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہو، تمہیں لوگوں کے نام تک نہیں آتے اپنے ساتھیوں کے، تم انہیں پہچانتے ہی نہیں ہو، خود تم خوشامدیوں میں گھرے ہوئے اور درباریوں میں اور میراثیوں میں۔
تو تمہارے لوگوں نے کیا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ساری زندگی رہنے کا؟ بالکل ہم نے رابطہ کیا ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ساتھ، یا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا؟ کرنا نہیں تھا؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں اس کی شک موجود نہیں ہے نو کانفیڈنس کی؟ کون سا کام غیر آئینی ہوا ہے؟ اور ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں، ہم نے ایک آنا کسی کو آفر نہیں کیا اور نہ ایک آنا ہم سے کسی نے مانگا ہے، لیکن اس کی کوئی کارکردگی نہیں تھی۔ آج یہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، یہ جو کچھ ہے تم کر گئے ہو، تم نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے، ہم نے تو نہیں کیے۔ ہم تو اپنے دور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، آئی ایم ایف کو سی آف کر گئے تھے، ہم نے تو لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی تھی۔ ہم واپس آئے ہیں تو گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ، اور سینکڑوں ارب کے سرکولر ڈیٹ کا جو ہے وہ ہمیں تحفہ تم دے گئے ہو قوم کو، اور ہمیں جلتا بلتا پاکستان ملا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، سب سے آسان تھا کہ ہم بھاگ جاتے، بہت آسان تھا، 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھتی، ہمارے ذمہ تو آتا بھی نہیں تھا، نو کانفیڈنس ہو گئی تھی، ہم عام انتخابات کا اعلان کر دیتے، یہ تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے، اور ہم نے تو ذہن بھی شاید بنا لیا تھا کہ ہمیں نکل جانا چاہیے، فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو صبر ہی نہیں ہے۔ اگر یہ صبر کرتا تو کچھ ہوتا نا، کیونکہ یہ اقتدار جانے کے خوف سے مرا بھی جا رہا ہے اور اقتدار جانے کے خوف سے ڈرے بھی جا رہا ہے، کیونکہ موصوف نے سختی تو کبھی کاٹی نہیں ہے، اور شوق ہے اپنے مخالفین کو، اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا، اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا، خود تم سے 2.5 دن نہیں نکلے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بھاگنے کا راستہ موجود تھا، لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر ہم بھاگ جاتے اور الیکشن میں چلے جاتے تو 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر آتے، ان سے تو دنیا میں کسی نے بھی بات نہیں کرنی تھی۔ ہمارے لیے بات کرنا مشکل ہوا ہے، ہم بات کر کے کچھ نہ کچھ نظام کو چلا رہے ہیں، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیئر ٹیکرز کے ساتھ تو آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں نے بات بھی نہیں کرنی تھی، تو پھر پاکستان کا کیا بنتا؟ سیاست بچ جاتی، ریاست نہ بچتی۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ وہ مہنگائی کی کالک اپنے منہ پہ مل لے اور کالک بھی کسی اور کی ہو، اور ہم نے یہ بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بے وقوف ہیں۔ بے وقوف نہیں ہیں، اور تمہارے جو پاگل قسم کے حامی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہی پاکستان نہیں ہے، پاکستان کوئی اور ہے، پاکستان جو ہے وہ اور ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہے، لوگوں کو پتہ تم اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہو۔ ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم وہاں چھوڑ آئے ہو پاکستان کو جہاں سے واپسی آسان نہیں ہے، اور پھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے بے شرموں کی طرح، بے حیاؤں کی طرح، اور وہ لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جی وہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ اچھا، تمہارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ امریکن سفیر جو ہے اس کی اسناد وصول کرے، اس کو گارڈ آف آنر دے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، ہم نے کہا ہے، اور امریکیوں کے ہم ایجنٹ ہیں۔ وہ نواز شریف کے ساتھی جنہوں نے، نواز شریف جس نے نیوکلیئر ایکسپلوژن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، اور پوری دنیا کا دباؤ تھا پاکستان پہ، اور پھر جب ہم سی پیک لے کے آئے تب بھی سپر پاورز کو کوئی اچھا نہیں لگا۔ سی پیک ہم لائے تھے، اس نے بیڑا غرق کیا، رول بیک کیا۔ کیوں کیا تم نے سی پیک کو رول بیک، جو پاکستان میں گیم چینجر تھا؟ 4 سال میں ایک قدم آگے نہیں گیا سی پیک، فریز ہو گیا ہمارے جانے کے بعد۔ آپ ML1 اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سارے ریلوے کے بیٹ رپورٹر ہیں، کچھ ہوا ہے ML1 پہ؟ ایون وہ جو PMU ہم نے بنایا تھا وہ بھی توڑ گیا، اب میں اس کو دوبارہ بنانے لگا ہوں۔ تو اور اس کی قیمت جو ہے وہ $3 بلین بڑھ گئی ہے اس نلائی کی وجہ سے، ایک پروجیکٹ کی، اور ہمارے پاس ایکویٹی میں ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ تو یہ پاکستان کو ایک بھنور میں پھنسا گیا ہے، اور خود یہ نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ملک جل رہا ہے، اب PMLN اور پیپلز پارٹی اور جو اتحادی ہیں ان کے ذمہ ڈل گیا ہے، میرا کام ہے گالیاں نکالنا، اور ملک جل رہا ہے اور میں نے آگ سینکنی ہے اس کی۔ یہ آدمی بے حس آدمی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر غداری ہو رہی تھی تو تم تو وزیر اعظم تھے نا بھائی، تو کمیشن بناتے، جوڈیشل کمیشن بناتے، تمہارے حامی تو ہر جگہ موجود ہیں، بنا لیتے نا تم، تو تم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور تم یہ کوشش کرتے رہے کہ اداروں کی مداخلت کروائی جائے۔ تم نے برملا اداروں کو کہا، اور آج بھی کہتے ہو کہ مداخلت کرو۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ ملک میں فیصلہ کریں گے؟ نہیں، یہ عوام کا کام ہے، یہ ووٹ کی طاقت سے بدلا جائے گا۔ مگر تم برملا کہتے ہو کہ میں اداروں کو کہتا ہوں کہ وہ ملک میں تبدیلی لے کے آئیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بڑی کوئی غیر آئینی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی بے حیائی ہو سکتی ہے اس سے بڑی؟ اور ایک آدمی جو جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آئین توڑنے کی بات کرتا ہے، کبھی وہ عدلیہ کو آوازیں دیتا ہے، کبھی وہ فوج کو آوازیں دیتا ہے،
اور ادارے جو ہیں وہ چونکہ آئینی حدود میں کام کر رہے ہیں ایٹ لارج، تو پھر ان کو گالیاں نکالتا ہے، گالیاں نکلواتا ہے ان کو، کبھی سپہ سالار کو ٹارگٹ کرتا ہے، کبھی پوری فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے. اس کی جو زبان ہے اسے بند نہیں ہو سکتی کہ گالیاں نکالنے سے. تم تنقید کرو اپنے سیاسی مخالفین پر، لیکن یہ جان کے یہ سارا کچھ کرتا ہے تاکہ لڑائی کرائی جائے، ملک میں انتشار پیدا ہو، اداروں سے نفرت پیدا ہو. تو کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو تم؟ پوچھیں عمران خان سے یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. یا یہ دیوانہ ہو گیا، باولا ہو گیا، سوچ کچھ نہیں رہا، یا یہ اتنا مکار آدمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سازش کرتا جاؤں گا، اتنا بولوں گا کہ جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے. پنجاب کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم پنجاب کو کس کے ذریعے چلا رہے تھے، ملک کے سب سے بڑے صوبے کو؟ وہ آج بھاگ گئی ہیں محترمہ، وہ ہے ہی نہیں ملک میں موجود. اور عثمان بزدار کی نالائکی کے اور لوٹ مار کے قصے زبان زدے عام ہیں کہ ایس پی اور ڈی سی کی پوسٹنگ کے لیے اور کی پوزیشنز کے لیے بھی پیسے دیے جاتے تھے. سنا ہے؟ زبان زدے عام ہیں یہ باتیں. لوگ سوال کرتے ہیں جی ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو پکڑنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم پی ٹی آئی نہیں ہے. جو پکڑ دھکڑ پہ حکومت لگ جائے گی وہ وہی کام کرے گی. ہمارا کام ملک چلانا ہے. یہ کام عدالت جو احتساب کے ادارے ہیں ان کا کام ہے، اور وہ اپنا کام کرنا جب ہوگا کریں گے. ہمارا کام نہیں ہے ان کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ جائیں. پھر نیب لاء کی بات کرتا ہے کہ جی یہ کیس ختم کرانا چاہتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ جو جھوٹ کی بنیاد پہ مقدمات بنے، میں 16 ماہ جیل میں رہا اور میرا بھائی، کیا سپریم کورٹ نے عمران خان کے دورہ اقتدار میں ان کے منہ پہ کالک نہیں ملی؟ سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز نے. کیا آسن اقبال صاحب، مفتاح میمن صاحب، شاہد خاقان صاحب، حنیف عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان کے مقدمات کے اندر عدالتوں نے نیب کے بارے میں، حنیف عباسی صاحب کا تو نیب کا نہیں تھا، باقی سب کا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے پیچھے بھی نیب لگی رہی، تو عدالتوں نے فیصلے نہیں دیے؟ ہائی کورٹس نے، سپریم کورٹ نے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جو قانون میں تبدیلی کی ہے وہ جو عدالتی آبزرویشنز تھیں اعلیٰ ملک کی عدالتوں کی، ان کی روشنی میں کی ہیں. کوئی بدماشی تھی، کوئی دادا گیری ہے بھائی کہ تم 2 نمبر لوگوں کو بٹھا دو احتساب کے اداروں میں اور اس کے بعد سب لوگ ان کے آگے جھک جائیں غلاموں کی طرح؟ کوئی غلامی کا نظام چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. اور نیب کوئی پوتر ادارہ نہیں تھا، اسے تم نے پلیوٹ کیا تھا. وہاں اچھے لوگ بھی ہیں مگر تم نے ان کو جبر کے تحت، اور تمہارے سہولت کاروں نے، تم لوگوں نے مل کے ملک کی اکانومی کا کھانا خراب کر دیا. سول سرونٹ سے ایک سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آہستہ آہستہ ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. اور یہ کہتا جی کہ یہ نیب ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. بالکل نیب کو ختم ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں وقت آئے گا جب نیب ختم ہوگی اور ایک آزاد ادارہ بنے گا اکاؤنٹیبلٹی کا، جس پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا. وہ بھی وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن جو ہم نے نیا نیب قانون بنایا ہے وہ جو عدالتی احکامات ہیں، آبزرویشنز ہیں، اور جو سی آر پی سی ہے پاکستان میں جو مروجہ قانون ہے اس کی روشنی کے اندر بنایا ہے. کسی کی ویل اور وش کے تابع نہیں بنایا. یہ جھوٹ بولتا ہے، منہ پھاڑ پھاڑ کے اس کا خیال ہے اس کو جواب نہیں دیا جائے گا. اور کون سا پاکستان کا چور ہے جو تمہاری بکل میں موجود نہیں ہے، جو تمہارے خرچے چلاتے ہیں، جو تمہاری اے ٹی ایمز ہیں؟ اور احسان فراموش اتنا جس کا کھاتا ہے اسی کو کاٹتا ہے. اسی نے جہانگیر ترین صاحب کو کاٹا، انہوں نے علیم خان صاحب کو کاٹا، اور آج کل یہ انہیں کاٹتا ہے جو اس کی انگلی پکڑ کے چلاتے تھے. تو تمہیں تو کاٹنے کی بھائی عادت ہے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں جواب نہیں ملے گا. 22 سال کی جدوجہد ہے، نہیں 22 سال کی لفنٹری ہے تمہاری. ٹپیکل میں لاہوری لفظ یوز کر رہا ہوں، آوارہ گردی کی ہے، انٹرنیشنل آوارہ گرد ہیں آپ نے 22 سال صرف لفنٹری کی ہے. کون سی سیاست کی ہے؟ پرویز مشرف کا ساتھ دے کے تو جدوجہد کر رہے تھے، جب گھاس نہیں پڑی تو پھر ہمارے ساتھ آ گئے تھے. کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے آپ کی. آپ نے کلٹ ڈیولپ کیا ہے اور اس کے پیچھے سرمایہ ہے، اس کے پیچھے غیر ملکی سرمایہ کاری ہے. اسی لیے تو فورن فنڈنگ والا جو کیس ہے آپ چلنے نہیں دیتے، دوسروں کو تانے دیتے تھے جی اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں. خود اسٹے آرڈر کتنے لیے ہیں کبھی بتایا ہے؟ ہم سب کو کہتے تھے ضمانتوں پر ہیں، اب خود ضمانتوں پر ہو. اور بزدل اتنا ہے کہ جب کوئی چیز اناؤنس کرتا ہے خود چھپ جاتا ہے. کبھی پش اپ لگانی شروع کر دیتا ہے، کبھی جا کے پشاور میں سی ایم ہاؤس کی پناہ لے لیتا ہے. یہ لیڈر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اپنے کارکنوں کو آگے لگا کے خود بھاگ جائیں اور چھپ جائیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آدمی بنیادی طور پہ ایک فتنہ ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جب انہوں نے نازیبا گفتگو کی تھی خواتین کے بارے میں، اس پر شیاطین اترتے ہیں. لوگ ہیں نا جن پر شیاطین اترتے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے.
بہتان تراشی کی, جھوٹ کی, لوگوں کو ناجائز جیلوں میں ڈالنے کی, فتنہ پھیلانے کی, اپنے اقتدار کے لیے فساد پھیلانے کی. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, ہم سے نہیں, خدا سے معافی مانگے. بہت بڑا بوجھ اٹھایا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے, جو اس کے ساتھ بات درباری ہیں. ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے تم یہ سب کچھ کرتے ہو, اس کی طرف دیکھتے ہو. ہم بھی اپنی قیادت کا بے پناہ احترام کرتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں, ایشوز پر وہ ہماری بات سنتے ہیں. یہ کوئی بادشاہت اور غلامی کا نظام نہیں ہے. گو پاکستان میں آئیڈیل جمہوری سیاسی نظام نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ آئیڈیل جمہوری سیاسی نظام ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنی قیادتوں کے سامنے بات نہیں کرتے ہیں. مگر تم نے جو کلٹ بنایا ہے محنت کر کے, اور تمہارے سہولت کاروں نے اور تمہارے فورن سپانسرز نے, یہ بے نقاب ہو رہا ہے اور بے نقاب مزید ہوگا. تم نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. تم جیسے نالائکوں کی وجہ سے پاکستان آج اس حال پہ ہے کہ ملک چلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. تو میں یا صادق صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنی بات کر لیں, پھر آپ سوالات کیجئے گا, ہم جواب دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعد صاحب. آج سعد صاحب کچھ تھوڑے سے دل سے بات کر رہے تھے. یہ وہ جذبات ہیں جو میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے ہیں, اس لیے کہ ہر پاکستانی بھگت رہا ہے عمران خان کی اور ان کی جماعت کی نااہلی. کشمیر کا ایشو آپ سب جانتے ہیں, صرف لپ سروس ہوئی. جب ہندوستان کی فوجیں جا رہی تھیں, خود قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان فوجیں بھیج رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, تو تب تو خان صاحب نے 2 مہینے پہلے جو ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کرنا تھا وہ تو نہیں کیا. جب پارلیمنٹ میں آگے بیٹھ کے بات کی, اس کے بعد اپوزیشن نے تجویز دی کہ آپ ہر ملک میں اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو اور سفراء کو بھیجیں تاکہ وہ جا کے وہاں بات کرے اور وہاں بتائے کہ کشمیر کا ایشو کیا اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے وہ بھیجنے سے کہہ دیا کہ بھیجیں گے, مگر بھیجا نہیں, چونکہ یہ ٹرمپ کے ساتھ جو وعدہ کر کے آئے تھے بیٹھ کے کشمیر کے اوپر, وہ پورا کرنا تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہی شخص تھا جو مودی کے بارے میں کہتا تھا کہ مودی الیکشن جیت جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے. مودی نے الیکشن جیتنے کے بعد جو کشمیر کا کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور ان کی دعاؤں سے اور ان کی خواہشات سے. آئی ایم ایف آپ کو اعتبار نہیں کرتا. 2019 میں جو ایگریمنٹ سائن کیا, ایک تو ہاتھ کاٹ دیے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کا, گورنر اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کا. انہوں نے جو دستاویز پہ جن پہ دستخط کیے حکومت پاکستان کی طرف سے, جس کی اپروول کیبنٹ نے دی اور عمران خان صاحب نے دی, اس میں پاکستان کو جکڑ کے رکھ دیا. آج ہمیں جو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ معاہدہ ہے جس کو آئی ایم ایف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان پہ اعتبار نہیں کرتے کیونکہ یہ تحریری ایگریمنٹ کر کے بھی مکر جاتے ہیں. تو ہماری ساکھ پوری دنیا میں کمزور ہو رہی ہے. چین سے ہم ناراضگی ہم نے لے لی, سعودی عربیہ سے ہم نے لے لی, ابو دھابی سے ہم نے لے لی, جو الحمدللہ اب تعلقات بہتر بھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اور بہتر ہوں گے. سستی گیس, $3 کی گیس مل رہی تھی, آج $34 سے زیادہ ہے. لانگ ٹرم ایگریمنٹ کر سکتے تھے, موقع تھا, وہ نہیں کیے, انتظار کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان سے مخلص ہوں. اگر پاکستان سے مخلص ہوتے تو یہ ایگریمنٹس کیے ہوتے, چونکہ یہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ تھے. اور وہی پروفیسر اسرار صاحب اور حکیم سعید صاحب کی بات یاد آتی ہے جو کئی برس پہلے انہوں نے اپنی وفات سے پہلے یہ بات کی تھی. پھر انہوں نے کرسی کا اتنا شوق ہے, حکمرانی کرنے کا شوق ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. جتنا لٹکا سکتے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لٹکایا کہ مجھے کوئی ہفتہ مل جائے, مجھے کو کچھ دن مل جائیں, مجھے کچھ گھنٹے مل جائیں, کچھ منٹ تک کی بات چلی گئی کہ میں کچھ منٹ وزیر اعظم رہ جاؤں. حالانکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو گیا تھا تو سب کو یہ معلوم تھا کہ ان کی حیثیت وزیر اعظم ختم ہو گئی ہے, مگر ہوس کرسی کی, اور اسی کرسی کی ہوس میں ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے کہ اگر میں نہ رہا تو میرے منہ میں خاک, مگر یہ کہتے تھے اگر میں نہ رہا تو فوج کے ٹکڑے ہو جائیں گے, فوج تباہ ہو جائے گی. یہ کبھی کوئی وزیر اعظم یا کوئی پولیٹیکل ورکر اپنی فوج کے بارے میں ایسا بیان دیتا ہے؟
پھر سپاہی سالار کے اوپر اٹیک، وہ بھی لوگوں کے پاس ویڈیوز ہیں کہ اندر بیٹھ کے کہتے ہیں میں کہوں گا کہ کچھ کریں، کوئی بہتری لے کے آئیں، کوئی تعریفیں کروں گا، سوشل میڈیا پہ آپ لوگ گالم گلوچ کرتے رہیں۔ یہ کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ ان سے ڈھکی چھپی بات ہے۔ پھر یہ وہی شخص ہے نا جو کہتا تھا اگر میں اقتدار میں نہ رہا، اگر نیوٹرل جو ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، اگر جوڈیشری ساتھ نہیں دے گی تو خدا نخواستہ، میں خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو صدیوں پہلے پاکستان کے بارے میں کرتا تھا۔ وہی جس طرح سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جو احسان کرتا ہے اسی کو یہ دستہ ہے، اور یہ بچپن سے اس کے سارے دوست بھی یہ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ شکر ہے مجھے 1 سال میں ہی سمجھ آ گئی تھی، سیاسی سفر اس کے ساتھ جب شروع کیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں، ایک ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس موو ہو چکا ہے، اور ریفرنس توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے۔ پیسے کہاں سے آئے جس پیسے سے وہ توشہ خانہ کی چیزیں خریدی گئیں؟ انہوں نے ویسے ایک کام تو اچھا کیا، انہوں نے پورا صفایا کر دیا توشہ خانہ کا، جو پچھلے پرائم منسٹر چھوڑ گئے تھے انہوں نے تو صفایا کر دیا۔ وہ سستی انہوں نے وہاں سے توشہ خانہ سے چیزیں لی۔ نمبر 1 پیسہ کہاں سے آیا، پھر اس کے بعد جو بیچا اس کی رسیدیں کدھر ہیں، کس کو بیچا، کتنے کا بیچا، اس سے آمدن کتنی ہے اور اس کے اوپر ٹیکس دیا۔ شاید وہ جو 1 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے انہوں نے، شاید وہ اس کے حوالے سے ہو۔ تو میں اب بات مختصر کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ریفرنس جو موو ہوا ہے وہ انشاءاللہ 30 دن میں اسپیکر صاحب نے اس کا فیصلہ دینا ہے، اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جس نے 30 دن میں اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں اسپیکر صاحب سے یہ استدعا کروں گا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ایک ہم نے ریزولوشن موو کی تھی پارلیمنٹ میں جو یونینیمسلی ایکسیپٹ ہوئی تھی، جس میں کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو یہ کہا جائے کہ عمران خان کے خلاف یہ بیانات دینے جس میں پاکستان ٹوٹنے کی بات کی تھی، اور جس نے خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹنے کی، اور یہ کہ فوج اگر میرا ساتھ نہ دیا تو فوج تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں نے ان سے پہلے بھی کہا ہے، میں کو 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس ریفرنس کو وہ حکومت پاکستان کو بھیجیں تاکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو لیا جائے، اٹھایا جائے، اور آرٹیکل 6 کبھی تو لگانے کی بات کریں، اور اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اس کا رستہ روکیں گے۔ اس نے جو پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کی، 4 سال تو اس کے بچے، 3 بچے یہاں نہیں آئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جس کو شاید یہ نہیں مانتے، وہ بھی پاکستان نہیں ہے، اور دوسرے کے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں رہتے۔ اپنے بچے تو لے آؤ، پہلے اپنے بچے یہاں لاؤ، ان کو پڑھاؤ، یہاں پہ کرو، یہاں کی تعلیم دلواتے، وہاں کیوں تعلیم دلوائی؟ پھر کیا وہ مسلمانوں کے گھر میں رہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آج مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے ان کی غلیظ زبان کی وجہ سے۔ شکریہ۔